السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے خاص، درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ کا موضوع ہے اختلاف کا حل کیسے کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق رحمت سے ہم اختلاف کا حل بتائیں گے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر ہم نے اس کا حل کیسے کرنا ہے اور کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بلا تمہید میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے اور موضوع جو ہے وہ طویل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمارا جو مقررہ وقت ہے اس سے آگے میں اپنی بات کو لے کر نہ جاؤں، لیکن اگر وقت کی نزاکت سے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو برداشت فرمانا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے اس جمعے سے ایک پیچھے اور اس سے پیچھے جو جمعہ گزرا تھا، اس جمعہ میں میں نے اسی منبر پر اور اسی مسجد میں آپ لوگوں کی موجودگی میں اپنے سر پر
رب ذوالجلال والاکرام کا پاکیزہ کلام قرآن کریم رکھ کر ایک دعویٰ کیا تھا اور ایک میں نے حلف اٹھایا تھا کہ لوگوں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں ایک رکعت بھی ایسی ادا نہیں کی جس میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر مبارک کو اٹھاتے ہوئے آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ الحمدللہ یہ سننے کے بعد ہمارے کئی بھائی کثیر تعداد میں انہوں نے اللہ کے کلام پر اعتبار کرتے ہوئے اس عظیم سنت کو جاری کیا اور رفع الیدین کا آغاز کیا۔ پھر یہ یہاں سے بات نکلی اور نکلتی چلی گئی اور پھر کچھ لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا، رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور وہ گفتگو ہم نے سنی، لیکن انشاءاللہ یہ جو منبر ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ جو محراب ہے، یہ اہل الحدیث کا ہے۔ یہاں سے آپ کو دو ہی چیزیں ملیں گی، یا اللہ کا قرآن ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے گا۔ ہم کبھی بھی بد کلامی نہیں کریں گے، کبھی بھی بد زبانی نہیں کریں گے، ہم کسی بھی شخصیت کے اوپر کیچڑ کو نہیں اچھالیں گے، بلکہ ہم آپ کو سیدھی سچی اور سچی بات بتلائیں گے۔ سننا آپ کا کام ہے، سننے کے بعد تحقیق کر کے عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں، اختلاف جو ہے وہ علماء کے درمیان ہوتے رہتے ہیں اور اختلاف جو ہے وہ ائمہ کے درمیان بھی ہوتے رہے، تابعین کے درمیان بھی ہوئے، تبع تابعین کے درمیان بھی ہوئے، اور اسی طرح سے جو اختلاف ہیں وہ صحابہ کے درمیان بھی ہوئے۔ لیکن صحابہ نے اپنے اختلاف کا حل کیسے کیا؟ اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، آمنو کما آمن الناس، لوگو ویسے مومن بن جاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ مومن تھے، ویسا ایمان لے کر آؤ۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال چاہتے ہو، عرش عظیم کا سایہ چاہتے ہو، رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہو، حوض کوثر کا جام چاہتے ہو، پل صراط سے کامیابی سے گزرنا چاہتے ہو، اعمال کو وزنی کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ویسے بن جاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ تھے۔ اب صحابہ کیسے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کسی مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ کسی مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم سے محبت کرے، تو پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تم سب مل کر میرے محبوب کی اتباع شروع کر دو، اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور کسی مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ اب بھائیوں، کیا صحابہ کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوئے؟ جی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔
اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں، شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب سرحد کے قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے شام میں ایک وبائی مرض آ چکی ہے جس کا نام طاعون ہے. وہاں رک جاتے ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ اب بتائیں ہمیں شام جانا چاہیے یا واپس پلٹنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ صحابہ کہنے لگے امیر المومنین ہمیں چلنا چاہیے، شام میں پہنچنا چاہیے. لیکن کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں امیر المومنین واپس پلٹ جائیں کیونکہ وہاں وبا آ چکی ہے، وہاں مرض آ چکی ہے. اب صحابہ کا آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا صحابہ کا. کچھ کہتے ہیں چلیں آگے، کچھ چاہتے ہیں پیچھے پلٹ جائیں. اب اس اختلاف کے وقت میں پیچھے سے ایک صحابی پہنچتے ہیں، جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. وہ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں عبد الرحمن معاملہ یہ بنا ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری آ چکی ہے. اب میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا ہے کیا کیا جائے، آگے جائیں یا پیچھے پلٹیں؟ اب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ کہتے ہیں آگے جائیں، کچھ کہتے ہیں واپس پلٹ جائیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے میرے نبی کے صحابہ، آپ اختلاف نہ کریں. میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب صحابہ کا اختلاف ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو پھر صحابہ نے اپنے اس معاملے کو کس ذات کی طرف پلٹایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. فرمانے لگے جی بتائیں. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے نبی کے صحابہ، اے نبی کی مقدس جماعت، اے اللہ کا گروہ سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے سنا تھا، میرے محبوب کی حدیث ہے کہ جس جگہ بیماری آ چکی ہو اگر تم دور ہو اس علاقے میں جانا نہیں، اگر وہاں ہو تو بیماری کو دیکھ کر بھاگنا نہیں. سب صحابہ کہنے لگے اے عبد الرحمن سمینا، ہم نے سن لیا، واتانا، ہم نے مان لیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ جب تنازع ہوتا تھا پھر اللہ اس کے رسول کی طرف، دین کی طرف پلٹے تھے. وہاں سے جو ملتا تھا پھر سننے کے بعد اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ صحابہ سنتے تھے، سر تسلیم خم کر لیتے تھے، اپنی گردوں کو جھکا کے فوراً اس کو مان لیتے تھے. آئیے آگے چلتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور ایک علاقہ کا جو قاضی القضاء ہے، چیف جسٹس ہے، ان کو ایک فتویٰ لکھ کر دیتے ہیں. اور فتویٰ کس چیز کا لکھتے ہیں؟ ہاتھ کی انگلی کی دیت کے متعلق لکھتے ہیں. اور فتوے میں کیا لکھتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی کسی کے اس انگوٹھے کو کاٹ دے اس سے 15 اونٹ وصول کیے جائیں گے دیت میں. اگر اس انگلی کو کاٹ دے اس کے بھی 10 اونٹ، اگر اس کو بھی کاٹ دے اس کے بھی 10 اونٹ، اگر اس انگلی کو کاٹے 9 اونٹ لیے جائیں گے، سب سے چھوٹی انگلی کو کاٹے تو اس کے 6 اونٹ لیے جائیں گے. یہ ٹوٹل ملا کر 50 اونٹ بنتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر کسی کے انگلیوں کو کوئی توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ. اب یہ فتویٰ یہاں سے نکلتا ہے، وہاں پہنچتا ہے. چیف جسٹس قاضی القضاء جو ہے اس فتوے کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے قریب ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نظر پڑتی ہے، جب دیکھتے ہیں کہ انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ ہے، اس کی 10 ہے، اس کی 10 ہے، اس کی 9 ہے، اس کی 6 ہے. نیچے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دستخط ہے، مہر لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا، یہ مجھے دے دے. وہ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، سیدھے مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں اور مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں. اور آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امیر المومنین یہ آپ کا فتویٰ ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں جی میرا. کہنے لگے یہ آپ نے لکھا ہے؟ کہا جی میں نے لکھوایا.
کہا امیر المومنین آپ کی عزت بڑی، شان بڑا، مقام بڑا، لیکن آپ نے یہ جو انگوٹھے کی 15 اونٹ دیت مقرر کی ہے، اس کی دلیل دے۔ او بھائیو، ہم کیوں نہیں دلیل مانگتے؟ جو بیان کرتا اس سے کہا جائے دلیل دو مولانا، بیان کہاں سے کیا ہے، ثبوت دو۔ اگر عمر بن خطاب سے دلیل مانگی جا سکتی ہے تو آج کے مولوی سے دلیل کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ آج کے پیر سے دلیل کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ گدی نشین سے دلیل کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اللہ کی زمین پر صرف ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بیان کر دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کہا ان کی 10 اس کی 9 اس کی 6 دلیل دو۔ کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب انگلیوں کی برابر دیت بیان کی ہے، آپ نے کمر زیادہ کیوں کی ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فتویٰ مجھے دے کیونکہ سمینا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیا ہے۔ بھائیو، ہمارا وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم کتنی روایتیں سنتے ہیں، کتنی احادیث سنتے ہیں، لیکن ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے سمینا، میں نے سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا بھی مانتا ہوں۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو اوپر لکھا ہے یہ میری عمر کی رائے ہے، اور یہ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور عمر کا ایمان ہے جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے پھر کسی دنیا کے مولوی کا، کسی امیر کا، کسی جو ہے صحابی کا فتویٰ نہیں چلتا، لہٰذا میں عمر اپنے فتوے کو واپس لیتا ہوں۔ ابھی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا نا، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا، وہاں سے حدیث سنی، سننے کے بعد اس کو مانا یا نہ مانا؟ حدیثیں تو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جی حدیثیں تو ہیں رفع الیدین کی، لیکن ہم مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرتے تھے۔ بھائیو، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ امام سب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کل کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آنے والا آتا ہے، سنن نسائی میں بس سند صحیح حدیث موجود ہے، حدیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آنے والے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، عبداللہ ہمارے 3 سوال ہیں، ان کا جواب دیجئے۔ پوچھا کون سے سوال ہیں؟ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے، ہمارے ایک قبیلے کے آدمی کی شادی ہوئی لیکن نکاح کے وقت حق مہر طے نہیں کیا گیا، طے کرنا بھول گئے، اب رخصتی ہوئی ہے، حق مہر دینے سے پہلے اس کی جو خاوند ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب 3 مسئلے ہمیں بتائیں کہ کیا اس عورت کو حق مہر دیا جائے گا، اور دیا جائے گا تو کتنا دیا جائے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خاوند نے جو وراثت چھوڑی ہے اس میں سے اسے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں جب سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں، سب سے مشکل ترین آج آپ نے مجھ سے سوال کیے۔ فرمانے لگے لوگوں سن لو، نہ تو آپ کے مسئلے کا حل میں نے قرآن میں پڑھا ہے، نہ آپ کے مسئلے کا حل میں نے حدیث رسول اللہ میں پڑھا ہے، آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے، لہٰذا آپ چلے جائیں، جا کر تحقیق کریں اور کسی عالم سے پوچھیں، میرے پاس آپ کے مسئلے کا جواب نہیں۔ اور بھائیو، صحابی کو مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ تو کہتے ہیں میرے علم میں نہیں، لیکن مولانا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا میرے علم میں نہیں تو کہیں گے اس کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اور بھائی کیا تیری شان ہے صحابی کے سامنے؟ اب وہ جاتے ہیں، 1 مہینہ تحقیق کرتے ہیں، دائیں بائیں پورے علاقے میں دوڑتے ہیں، لیکن ان کے مسئلے کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ 1 مہینے بعد دوبارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ آپ سے بڑا عالم تو اللہ کی زمین پر ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا، عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمارے مسئلے کا جواب دے، ہم کیا کریں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگوں سن لو، اب میں آپ کے مسئلے کا جواب دینے لگا ہوں، لیکن چند باتیں میرے ساتھ طے کرو کہ
اگر میرا جواب صحیح نکلا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ میرا جواب غلط نکلا تو یہ میری غلطی ہے اور شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے۔ دوسری بات، یہ مسئلہ پوچھ کر آپ نے گھر میں نہیں بیٹھ جانا، تحقیق پھر کرنی ہے، تحقیق پھر کرنی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائیو تحقیق کرو اور تحقیق کے میدان میں اترو، آپ کو وہ انمول موتی ملیں گے جو ساری زندگی میں نہیں ملے، آپ کو وہ مزہ آئے گا جو ساری زندگی میں نہیں آیا۔ وہ اور ہیں جو آپ کو منع کرتے ہیں تحقیق سے، ہم نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، یا ان کے پاس جاؤ، سب کے پاس جاؤ، سنو سب کی لیکن مانو رب کی۔ سب کی سننے کے بعد اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کر دو، اگر مل جائے سینے سے لگا لو، نہ ملے تو دیوار سے مار دو اور اللہ اس کے رسول کی بات کو مان دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، کہا مسئلہ پوچھنے کے بعد بھی گھر میں نہیں بیٹھنا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا، فرمانے لگے پہلی بات اس کو حق مہر دیا جائے گا۔ پوچھا کتنا دیا جائے گا؟ کہا اپنے علاقے میں جاؤ، تمہارے علاقے میں معلوم کر لو، زیادہ عورتوں کا جتنا بنتا ہے اس کے مطابق ان کو بھی دے دو۔ کہا 4 ماہ 10 دن وہ عدت بھی گزارے گی، کہا اس کی وراثت سے اس کو حصہ بھی ملے گا، لیکن یہ میرا فتویٰ ہے، رسول اللہ کی حدیث نہیں۔ آج تو بدبختی چھا چکی ہے کہ اپنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کیا سنائی تھی۔ یہ دنیا کے حلوے، یہ دنیا کی کھیریں، یہ چرگے، یہ مرغے، یہ روپے، یہ پیسے، یہ دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن جس نے ایسی حرکت کی کہ غلط بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ سن لے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جو میں نے نہیں کہا، میری طرف بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب وہ نکلتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات پھیل جاتی ہے، چلتی چلتی ایک دور دراز کے علاقے میں پہنچتی ہے۔ وہاں کے قبیلے کا ایک آدمی جو ہے وہ صحابی ہے، وہ اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں، سفر کر کے کوفہ میں پہنچتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سواری کے اوپر ہی کہتے ہیں ابشرو یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ تجھے خوشخبری ہو، اے عبداللہ تجھے بشارت ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہو بھائی کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا، اللہ کی قسم ہمارے قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، یہی فتویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب عبداللہ بن مسعود کے علم میں نہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے امام نے نہیں عمل کیا، ہو سکتا ہے آپ کے امام کے وہ علم میں نہ ہو، آپ کے مولوی کے علم میں نہ ہو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے کہ اللہ تو نے عبداللہ کے قلم سے جو نکلوایا وہ حق نکلوایا۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کی قسم جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں، یہ سب سے بڑی مجھے مسلمان ہونے کے بعد خوشی ہے کہ جو میں نے بیان کیا وہ اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ مل کے وہی بات نکلی۔ اب میں واقعات آپ کو سناؤں تو بڑے سارے واقعات ہیں، بڑی ساری باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے ایسے واقعات سناؤں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نے یہ جو واقعات سنے ان سے کچھ آپ کو ملا بھی، کچھ آپ نے حاصل بھی کیا، اس سے ہمارے کو علم میں بعد میں کوئی اضافہ بھی ہوا۔ پتہ چلا کہ اختلافات صحابہ کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ اختلاف کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے ہمارا اختلاف ہو، ہم مکے کا رخ کریں یا مدینے کا کریں، لیکن بدقسمتی ہم نے مکے مدینے کو چھوڑا، کوئی بریلی کی طرف جا رہا ہے، کوئی دیوبند کی طرف جا رہا ہے، کوئی ایران کی طرف جا رہا ہے، کوئی عراق کی طرف جا رہا ہے۔ او بھائیو، ان شہروں میں ہمیں کیا کمی نظر آئی کہ ان کو چھوڑ کر ہم ادھر گئے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کوئی بھائی کوئی ایک مسئلہ لے کر آئے، مشکل سے مشکل مسئلہ، میرا علم کم ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے قرآن میں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب اختلاف ہو جائے، اختلاف کا حل گالیاں دینا نہیں ہے، اختلاف کا حل جو ہے وہ بدزبانی کرنا نہیں ہے، اختلاف کا حل جو ہے وہ بد کلامی کرنا نہیں ہے، اختلاف کا حل جو ہے وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر رونگ زبان استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے تلاش کرنا۔ اب مثال کے طور پہ میرا اور ایک بھائی کا اختلاف ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں یہ جو میرا رومال ہے یہ 3 میٹر کا ہے، وہ کہتا نہیں 2 میٹر کا ہے۔ اب جو ہے ایک سوٹا وہ پکڑ لے، ایک میں پکڑ لے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، یہ مسئلے کا حل ہے؟ وہ مجھے گالیاں دے، میں اس کو گالیاں دوں، یہ حل ہے؟ بلکہ حل یہ ہے کہ بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمارے پاس پیمانہ ہے، ہم میٹر لے آتے ابھی ناپ لیتے ہیں، 3 میٹر نکلا تو تم سچے ہو، 2 نکلا تو ہم سچے ہیں۔ تو بھائیو ہمارے پاس بھی پیمانہ ہے، قرآن و حدیث، وہاں ہر مسئلے کو پیش کر لیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے پاس حق ہے اور کون حق سے دور ہے، کون غلطی پر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمارے وہ بھائی جو ہے وہ جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان تک یہ بات پہنچی نہیں، ہمارا ظن اچھا ہے، ہمارا گمان اچھا ہے، یا وہ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اب ہمارا اختلاف کس مسئلے پر ہوا؟ ہمارا اختلاف ہے مسئلہ رفع الیدین۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے وہ نماز میں کرنا چاہیے، نماز کے آغاز میں بھی، رکوع جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی، اور جب 2 رکعت سے زائد والی نماز ہو تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے اس وقت رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہی مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل کرنا ہے ہم نے، کون سا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہم کہتے ہیں جی ہم سے بالکل آپ کا حق ہے، پوچھیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کہتے ہیں جی کب کیا تھا؟ میں نے کہا پہلی نماز سے لے کر زندگی کی آخری نماز تک کیا۔ کہتے ہیں کبھی چھوڑا تھا؟ میں نے کہا 1 رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں دلائل؟ میں نے کہا جی دلائل کی دنیا میں رہتے دلائل دیں گے آپ کو۔ کہتے ہیں صحابہ نے کیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کی توفیق رحمت سے میرا دعویٰ ہے اور میں اس پر دلیل رکھتا ہوں، اور اگر تمہارے پاس دلیل ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، لیکن دلیل جو ہے وہ خود ساختہ نہ ہو، بے بنیاد نہ ہو، جھوٹی نہ ہو، کمزور نہ ہو، منکر نہ ہو، موضوع نہ ہو، شاذ نہ ہو، بلکہ بسلطان بین مضبوط دلیل لے کر آؤ۔ میں تو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پورے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے صحابی سے لے کر ابو عامر رضی اللہ عنہ آخری صحابی تک، کسی بھی ایک صحابی نے بھی کوئی 1 رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں کی۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں پھر ہمیں بتاؤ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائی جو حکم پہلے رفع الیدین کا وہی اسی کا۔ اگر پہلا فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے، اگر پہلا واجب ہے تو یہ بھی واجب ہے، اگر پہلا سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے، اگر پہلا مستحب ہے تو یہ بھی مستحب ہے، اگر پہلا سنت مؤکدہ ہے تو یہ بھی مؤکدہ ہے۔ کہتے ہیں کیا ہمیں بتاؤ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ پوچھتے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ہم نے کہا اگر پہلے کے بغیر ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، پہلے کے بغیر ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، اگر پہلے کے بغیر نہیں ہوتی تو اس کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم نے کہا آپ حدیث لے کر آؤ جس میں سے آپ پہلا دکھائیں گے، ہم آپ کو اسی روایت میں سے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ صحیح سند سے کوئی 1 حدیث لے آؤ، کتب حدیث میں سے 1 حدیث پیش کر دو۔ تو میرے بھائیو لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، نفرت نہیں پھیلانی۔ اللہ کی قسم جتنے میرے بھائی آئے ہیں آل الحدیث تو آل الحدیث، ان کے علاوہ بریلوی مکتبہ فکر سے، میں آپ کو اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ جو بند آئے ہیں، کوئی بھی آئے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے، ہم خندہ پیشانی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن نفرت کیوں بھائی؟ عداوت کیوں؟ بغض کیوں؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جی رفع الیدین آپ نے کہاں سے لیا؟ ہم نے کہا میرے بھائیوں آپ کے گھر سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے الہدایہ۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ الہدایہ۔ یہ فقہ حنفی کی معروف اور معتبر کتاب ہے اور یہ 2 جلدوں میں ہے۔
وہ کہتے ہیں جی بالکل ہے. میں نے کہا اسی ہدایہ کے متعلق آپ کے مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان الہدایات کالقرآن، یہ ہدایہ قرآن کی طرح. یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق آپ کے عالم نے لکھا، ہم نے نہیں لکھا، دکھانا میری ذمہ داری ہے. اب کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم اس کتاب کو نکالتے ہیں اور اس کتاب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا ہے. کاش کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا اور اس سے آپ نے علم حاصل کیا ہوتا. وہ کہتے ہیں جی اس میں کیا کس جگہ پر ہے؟ ہم نے کہا اس کا صفحہ نمبر آپ 97 نکال لیں. یہ صفحہ نمبر 97 ہے، 97 ہے. اور اس کے اندر باب ہے کون سا؟ صفت الصلاۃ، نماز کی صفات، نماز کے احکام. ہم نے کہا یہ باب آ گیا ہے. اب ہم اس باب میں چلتے ہیں اور اس کے آگے والا صفحہ نمبر 98 ہے. یہ میں نے نشان لگائے ہے، ہیڈ لائن کیا ہے. اللہ کی توفیق رحمت سے دل کا جی چاہے وہ اس کو پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے، مجھ سے لے جائے. اور اس میں اب کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائیو، اب ہم سمجھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرُ وَهُوَ السُّنَّةُ، کہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ رفع الیدین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت. میں نے تو نہیں لکھا، شاید آپ کو کوئی دیکھا دے. آگے ایک دن ایک بھائی کتاب لے گئے تھے تو بعد میں کسی نے کہا نہیں جی یہ تو انہوں نے خود لکھ دی کتاب. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرُ وَالسُّنَّةِ، کہ تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا سنت ہے. لیکن کون سی تکبیر لکھی ہے؟ انہوں نے اس سے مراد تکبیر تحریمہ لی ہے، پہلی تکبیر. میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا سنت ہے. اور ساتھ ہی لکھا لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَذَابَ عَلَيْهِ، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ نے ہمیشہ کیا. رفع الیدین پہلی تکبیر کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. کس کی ہے؟ امام معصوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے کب کیا ہے؟ ہمیشہ کیا. اب ہم نے کہا ہم یہ آپ کی دلیل لینا چاہتے ہیں. آپ نے یہ کہاں سے دلیل دی ہے؟ اس کے نیچے یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے بریک الفاظ میں، جس کو بین السطور کہا جاتا ہے. ان الفاظ کے نیچے بریک الفاظ میں لکھا ہوا ہے. یہ حاشیہ لکھا ہے مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی. وہ لکھتے ہیں کہ قُلْتُ هَذَا مَعْرُوفٌ فِي أَحَادِيثٍ صِفَةُ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کہتے ہیں کہ صفت الصلاۃ، نماز کے احکام کی جتنی کتابیں ان میں سے جو مشہور حدیث ہے اس سے ہم نے یہ مسئلہ لیا. اب کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی شرح کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ شارحین اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں. اب ہم نے الہدایہ، اس کی شرح ہے البنایا. یہ اس کی شرح ہے البنایا، یہ شرح کی ہدایہ کی شرح ہے. اور اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن الحسین اور بدر الدین العینی الحنفی. یہ بدر الدین العینی الحنفی انہوں نے لکھا ہے. اللہ کی توفیق رحمت سے میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو وہ بیچارے کے علم کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب کہنے لگے امام منذری نے فرمایا. اس بیچارے کو تو امام کا نام ہی نہیں آتا، منذری کا نہیں پتا، کہنے لگا امام منذری نے فرمایا. میں نے کہا کاش آپ نے کچھ پڑھا ہوتا، آپ کو تو جو ہے وہ نام بھی نہیں آتے. اور صحابی رسول کا نام ہے برا بن عازب، کہتے برا بن عازب نے کہا. استغفر اللہ علیہ باللہ. یہ علمی حالت ہے اور مقابلہ الحدیث سے ہے، جواب الحدیث کو دینا ہے. تو بہرحال یہ ہدایہ کی شرح، اس کا نام کیا ہے؟ البنایا. ہم نے کل بنایا سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے اس میں کیا لکھا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر ہم نکالتے ہیں 191. صفحہ نمبر 191 ہے. یہ میں نے اس کو لائٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرُ وَهُوَ السُّنَّةُ، کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا سنت ہے. لِأَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی سنت. وَعَذَابَ
یہ لفظ ہے واضح با کا کہ واضح با آپ نے ہمیشہ کیا۔ اب ہم نے کہا البنایا والے سے پوچھا کہ آپ نے اس کا حوالہ کہاں سے لیا، یہ کیا بات آپ نے ہمیشگی والی کہاں سے لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام واضح با علیہ ای علی رفع الیدین فی اول الصلاة ومواظبت علیہ السلام معروفت فی احادیث صفت الصلاة علیہ السلام منہا حدیث ابن عمر اخراجہ حدیث الائمت الستہ فی کتبہم عن سالم عن ابیہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتتح الصلاة رفع یدیہ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو سنت کہا ہے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، یہ روایت سیاہ ستہ کی سب کتابوں میں موجود ہے، اور کہتے ہیں اس روایت کو بیان کرتے ہیں سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ جب بھی نماز شروع کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ اب مزہ تو یہ تھا نا کہ جس جگہ اس روایت کو لکھا پوری لکھ دیتے، آدھی کیوں لکھی ہے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے بعد حصے کو مان لیا، بعد کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا چلو البنایا والا نے کہا بھی میں نے بس اتنا آپ کو بتانا تھا، ہدایہ والا نے تھوڑا سا بتایا، اس نے تھوڑا سا زیادہ بتا دیا۔ اب یہ کہتا ہے اگر آپ نے پوری لینی ہے نا تو میری جان چھوڑے، آپ نصب الرایہ کی طرف چلے جائیں۔ ہم نے کہا چلو نصب الرایہ دیکھتے ہیں، اب یہ پکڑ لیں گے البنایا۔ اب ہم آگے نکالتے ہیں، یہ ہے جی نصب الرایہ میرے ہاتھ میں، یہ بھی شرح ہدایہ کی شرح ہے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ اس کے لکھنے والے علامہ زیلی حنفی ہیں، ہم نے نہیں لکھی، اور یہ فوت ہوتے ہیں المتوفا اور 764 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں بھائیو اگر منسوخ ہو چکا تھا اور نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں لکھا؟ اب ہم نے نصب الرایہ کو اٹھایا، پہلے کس کو اٹھایا؟ ہدایہ کو، ہدایہ کے بعد کس کو اٹھایا؟ البنایا کو۔ البنایا سے ہم اب کہاں آئے ہیں؟ نصب الرایہ میں۔ اب نصب الرایہ سے ہم نے پوچھا آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھی مجھ سے نہیں پوچھنا، میری کتاب کا صفحہ نمبر 400 جو ہے وہ 71 آپ نکال لیں۔ ہم نے کہا جی صفحہ نمبر جو ہے وہ 471 ہم نے نکال لیا ہے، 486 نمبر 386 نمبر صفحہ 386 نمبر صفحہ پہ یہ دیکھ لیں، یا آپ اس کو جو ہے کیمرے بھی میں محفوظ کر لیں، یہ میں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں، لے جانا چیک کروا لینا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، یہ 40 جو ہیں دلائل ہم نے لکھے ہیں، جب مانگنے کے لیے جائیں گے تو دینے سے انکار کر دیں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، ہم جو بیان کریں گے وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ہم نے پوچھا نصب الرایہ سے کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ کہتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَا التَّكْبِيرُ وَهُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّفْظُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَشْرَاطِ الْمُقَارِنَةِ۔ اب ہم نیچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحدیث الثالث روا أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وَاظَبَ عَلَىٰ رَفَعَ يَدَيْهِ عند التكبير الافتتاح قلت هذا معروف في أحاديث صفات الصلاة عليه السلام منها حديث ابن عمر أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين۔ انہوں نے نیچے ساری حدیث لکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا آغاز کرتے تھے جب بھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے اس وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ میرے گھر کی کتاب تو نہیں نا؟ اچھا اب یہ لکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر میری کتاب سے آپ کو تسلی نہ ہو تو میں آپ کو آگے کا مشورہ دیتا ہوں۔ ہم نے کہا اب آپ ہمیں کہاں آگے کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ بخاری پڑھ لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہم بخاری پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بخاری کو اٹھا لیا۔ میرے بھائی ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمیں چلاؤ، ہم چلتے جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے، اور اس کا عربی نسخہ بھی ہے، اگر کسی نے دیکھنا اوپر پڑا ہوا ہے لائبریری میں، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو ترجمہ دکھا دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ یہ صحیح البخاری کی طرف آئے، انہوں نے کہا صحیح البخاری کو نکال لیں۔ ہم نے کہا صحیح البخاری کی کون سی حدیث
نکالیں تو ہدایہ والے سے بنایا والے کہ نہیں رفع اپنا ہمیں جو ہے وہ نصب الرایا میں بھیجا. نصب الرایا نے کہا بھی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے, آپ نے دیکھنی ہے تو بخاری کی طرف چلے جائیں. ہم بھی کہتے ہیں بخاری کی طرف آ جائیں. جب ہم کہتے ہیں تو آپ کو غصہ لگتا ہے, جب آپ کے بڑے کہتے ہیں تو پھر آپ مانتے نہیں. مرضی آپ کی ہے میرے بھائی, مانیں یا نہ مانیں مرضی آپ کی ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ حق اور سچ سمجھا دیں گے. اب ہم بخاری کی طرف آئے, بخاری کو ہم نے کھولا اور اس کا باب ہے باب رفع الیدین فی التکبیر الاولی مال افتتاح سوان. تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کے کندھوں یا کانوں تک اٹھانا. اب ہم نے حدیث نمبر 735 نکالی اور اس کو ہم نے پڑھا, اور اس حدیث میں ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما كذلك اذا وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان یفعل ذلك فی السجود. اللہ اکبر. بھائیو اب بھی سننے کے بعد آپ اگرچہ مگرچہ کرتے ہیں تو مرضی آپ کی. یہ بخاری کون سی کتاب ہے جس کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, سب سے صحیح کتاب ہے, کون سی ہے؟ سب مانتے ہیں نا, سب کا اتفاق ہے. چلو ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں, ہم اپنے بھائیوں سے پوچھ لیتے ہیں, ان کو علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو بخاری ہے یہ کیسی ہے اور یہ کس کی کتاب ہے. یہ میرے بھائی میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کتاب کو آپ دیکھ لیں. یہ صحیح بخاری اور امام بخاری احناف کی نظر میں, اور اس میں یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام ہے ملا علی قاری حنفی, بہت معروف عالم دین ہے. وہ لکھتے ہیں, کس جگہ پر لکھتے ہیں؟ مقدمہ مرقات المفاتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پہ. اور یہی بات علامہ غلام رسول سعیدی حنفی بریلوی کراچی والے وہ بھی لکھتے ہیں. وہ کہاں لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ تذکرۃ المحدثین صفحہ نمبر 198 پر. اور اسی طرح عبدالقوی حنفی جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں مفتاح النجاہ کے صفحہ نمبر 38 پر. کیا لکھتے ہیں؟ اب ہم نے پوچھنا یہ بخاری کس کی کتاب ہے, یہی پوچھنا ہے. تو پوچھتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے. اب ملا علی حنفی قاری لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو زید مروزی رحمہ اللہ ایک بڑے فقیہ تھے, خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. خواب میں کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ شافعی کی کتابیں کب تک دیکھتے رہو گے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں کب تک دیکھتے رہو گے؟ تو آگے لکھا میری کتاب کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری کتاب کیوں نہیں دیکھتے؟ اب جس نے خواب دیکھا وہ پوچھنے لگا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا بخاری شریف. یہ بخاری شریف ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا کس کی کتاب ہے؟ بولو بھائی کس کی کتاب ہے؟ یہ بخاری کس کی کتاب ہے؟ تو اللہ کے رسول کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ جائیں اس پوری بخاری میں سے ایک ایسی روایت پیش کر دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین سے منع کیا ہو. اللہ کی قسم اس کتاب کے برابر سونا توڑ کے دے دیں گے اور ہمیشہ کے لیے ممبر و محراب چھوڑ کے جو مولانا دکھائیں گے ان کے جوتے اٹھانے کے لیے ان کا خادم بن جاؤں گا. یہ کس کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کتاب کو کسی نے رسول اللہ سے پڑھا بھی ہے؟ ہم اپنی بات نہیں کریں گے, ہم اپنی کتاب نہیں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, جگری یار ہیں, محترم ہیں, پیارے ہیں, اختلاف ہو جانا الگ بات ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 59. صفحہ نمبر 59 ہے. اس پر لکھتے ہیں علامہ غلام رسول حنفی بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری حنفی بیان کرتے ہیں, اور انور شاہ کشمیری جو ہے یہ بھی بہت بڑے حنفیوں کا عالم دین تھے. اب غلام رسول سعیدی بات کو سمجھ لیں, وہ بیان کرتے ہیں
کہ کس نے بیان کیا؟ انور شاہ کشمیری نے کیا بیان کیا کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ساتھیوں سمیت، کتنے ساتھیوں سمیت؟ 8 ساتھیوں سمیت جاگتے میں صحیح بخاری پڑھی، اور ان 8 پڑھنے والوں میں ایک حنفی بھی تھا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات ہو سکتی، جاگتے نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے لکھا کتنے آدمیوں نے کتاب پڑھی؟ 8، اور 8 پڑھنے والوں میں سے ایک کون سا تھا؟ حنفی تھا. چلو یہ اب میں نے بخاری کی آپ کو دکھائی کہ وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے ان کے بقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگتے ہوئے پڑھا، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب میری ہے. اس سے میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی ہیں؟ ایک. آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر. اگر منسوخ ہو چکا تھا امام بخاری تو باب باندھ رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں. اب حدیث کیا ہے؟ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك رافع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. یہ حدیث ہے. اور کون بیان کرتے ہیں؟ سالم بیان کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا. کس نے دیکھا؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. اور کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. اللہ کی قسم مرضی آپ کی میرے بھائیو، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں عبداللہ بن عمر کی زبان پر اعتماد کرنا. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میری کوئی نہیں، مجھے چھوڑ دیں، لیکن عبداللہ بن عمر کی زبان پر ضرور اعتماد کرنا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کس کو دیکھا؟ کیا عبداللہ بن عمر جھوٹ بول رہے ہیں؟ معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہتے ہیں جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع الیدین کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور اسی طرح جب بھی آپ نے رکوع کیا تو رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. اور آگے کہتے ہیں اور جب بھی رکوع سے سر کو اٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور رفع الیدین. آج جس کو امام منذری کا نام نہیں آتا وہ تو کہتا منسوخ ہو گیا، اور عبداللہ بن عمر تو فرما رہے اپنے بیٹے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، لیکن جب سجدوں کی طرف جاتے اس وقت رفع الیدین ولا یفعل ذلک فی السجود، اور نہ کرتے سجدوں میں رفع الیدین. اب کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے سجدوں میں؟ ہم نے کہا عبداللہ بن عمر نے ہمیں بتا دیا، ہمیں اعتماد ہے. وہ کہتے رسول اللہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ اور بھی سنا دو. یہ رسول اللہ کی کتاب ہے، یہ سن کے تو ایمان بڑھتا ہے. اس میں تیسری حدیث ہے اور اس کو بیان کون کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن ابي قلابه انه را مالك بن الحوارث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. اللہ اکبر. یہ حدیث سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، منہ میں کھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ. سننا اس کا ترجمہ. کیا بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا سند میں کہتے ہیں ابو قلابہ سے، اور ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی رسول کو دیکھا. انہوں نے کس کو دیکھا؟ صحابی رسول کو دیکھا. اور ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا جب وہ نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ کے وقت کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. جب رکوع میں جاتے تو کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. اور آگے کہتے ہیں ابو قلابہ نے پوچھا مالک بن حویرث تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ وہ فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو؟ سانا ہاکذا، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے.
آج ہم سے بھی پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہو، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ہم پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے، کہتے جی امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے، ہم نے کہا آپ کو امام ابو حنیفہ مبارک ہوں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں۔ اچھا اب منسوخ ہو گیا تھا تو یہ مالک بن حویرث مسلمان کب ہوتے ہیں؟ سن 9 ہجری میں، اور دوبارہ 10 میں پھر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت سردیوں کا موسم ہے، تو 9 ہجری میں یہ آتے ہیں، 11 کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، 2 دفعہ ملاقات کرتے ہیں، پتہ چلا اس وقت تک تو منسوخ نہیں ہوا تھا، بعد میں ہو گیا ہوگا۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو رکوع جاتے بھی کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے بھی کرتے ہیں، لیکن 2 رکعتیں پڑھ کے جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے اس وقت بھی کرتے ہیں، وہ روایت نہیں سنائی، وہ بھی سنا دوں آپ کو؟ چلو وہ بھی سن لیں۔ کس کتاب سے سناؤں گا؟ ملا علی قاری کے بقول کس کی کتاب ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، تو اس کتاب سے سناتا ہوں۔ چلیں، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، کہ 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ کیا قائم کیا ہے؟ باب۔ اور کیا لکھتے ہیں اس میں؟ حدیث کیا لے کر آئے ہیں؟ حدثنا عیاش بن ولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا۔ یہ حدیث آپ نے سن لی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں، لو جی سن لیں اس کا ترجمہ۔ اب بیان کرتے ہیں نافع۔ نافع کون ہے؟ تابعی ہے۔ نافع کون ہے؟ تابعی جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آئے، اگر اس وقت ہوتے تو وہ کیا ہوتے؟ صحابی۔ اب تابعی بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو۔ تابعی نے کس کو دیکھا؟ تو کب دیکھا؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر نماز میں داخل ہوئے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع الیدین، جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر، تابعی نے کس سے پوچھا؟ صحابی سے، کہ صحابی عبداللہ بن عمر آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا عمل ہے وہ ثابت ہو گیا، بخاری سے ہو گیا۔ چلو اب آگے چلتے ہیں، لو جی بخاری لے لیں، چلو آگے چلتے ہیں، آپ کو ایک اور حدیث کی کتاب دکھا دیتا ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، اور یہ بھی بعض نے کہا اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین صحیح ترین جو 2 کتابیں ہیں وہ بخاری اور مسلم ہے۔ بعض نے کہا کہ بخاری کے بعد مسلم کا نمبر آتا ہے۔ اب ہم مسلم میں آئے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، اور امام مسلم سے ہم پوچھتے ہیں اور حدیث کی کتاب کو کھولتے ہیں، صفحہ نمبر 426 پہ ہم جاتے ہیں، اور صفحہ نمبر 426 پہ رفع الیدین کے متعلق ہمیں کیا ملتا ہے یہ دیکھ لیں جی۔ یہ صحیح مسلم ہے، صفحہ نمبر اس کا 426-27 ہے، اور آگے چلتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ باب الاستحباب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیر الاحرام والرکوع وفی الرفع من الرکوع وانہ لا یفعل اذا رفع من السجود۔ تکبیر تحریمہ، رکوع اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت مونڈوں تک، کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھانے اور سجدوں کے درمیان نہ اٹھانے کے احکام۔ اگر منسوخ ہو گیا تو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اب کیا روایت لے کر آئے؟ کہتے ہیں ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں سناؤں گا آپ کو زیادہ۔ ابن عمر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھتے. اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے. بھائیو ماننے پہ آئے ہو تو 2 ٹکے کے مولوی کو مان لیا, اور چھوڑنے پہ آئے ہو تو اس کو چھوڑ دیا. جس کے متعلق اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا اور اولئک حزب اللہ, جن کے جیبوں میں اللہ نے جنت کے ٹکٹ ڈال دیے. چھوڑنے پہ آئے ان کو چھوڑ لیا, اور ماننے پہ آئے تو 2 ٹکے کی مولوی کو مان لیا. وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو دونوں کو اپنے مونڈوں تک اٹھاتے, رکوع میں جاتے ہوئے بھی اٹھاتے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے, اور سجدوں میں نہ کرتے. ہم نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک کتاب کا دیدار کراتا ہوں. اس کا نام کیا لکھا ہوا اوپر؟ جاء الحق. حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوقًا, کہ باطل کے بڑے دن گزر چکے ہیں. اب چہمگوئیاں بڑے دن گزر چکی ہیں, قصے کہانیاں بڑے بیان ہو چکے ہیں. اب حق آ چکا ہے تو باطل دوڑنے والا ہے, دم دبا کے اب دوڑ جائے گا. تھوڑا سا اپنے قدموں پر وزن دینا ہے. اب باطل کے جانے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ جب حق آ جائے پھر باطل ٹھہرتا نہیں. یہ کتاب ہے حکیم الامت, مولانا احمد یار خان نعیمی گجراتی, بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہے احمد یار نعیمی گجراتی صاحب. ہم تو انشاءاللہ نام ادب سے لیں گے, کیونکہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے, ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی ہے. بد ادبی بد اخلاقی وہ کرتا ہے جس کی تربیت میں فرق رہ گیا ہو. تو اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں, اور اس کتاب کو ہم نکالتے ہیں. اس میں ذرا تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہاتھ جب نماز کا آغاز کیا جائے کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا. یہ دیکھ رہے جی, کانوں تک ہاتھ اٹھانا. اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے انہوں نے پہلی جو دلیل دی ہے وہ کہتے ہیں حدیث نمبر 1 تا 3 بخاری مسلم میں ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی پہلی 3 روایتیں کہاں ہیں؟ بخاری اور مسلم میں ہے. نیچے راوی کا نام لکھا ہے کہ بیان کرنے والے مالک ابن حویرث ہیں. اب روایت کو تو بیان کر دیا, لیکن اللہ کی قسم یہاں بھی ڈنڈی ماری, پوری روایت کو بیان نہیں کیا. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کتاب کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا. آدھی کو بیان کیا, آدھی کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا چلو لکھا آپ نے دیا, سنا ہم آپ کو دیتے ہیں. ہم مسلم سے دیکھتے ہیں کہ مسلم میں اس کے متعلق لکھا کیا ہے. اب ہم مسلم کو نکال لیتے ہیں کہ ہاتھ کانوں تک جو اٹھانے ہیں وہ روایت صرف اتنی ہے یا آگے بھی کچھ ہے؟ اگر آگے ہے تو مولانا لکھ دیتے اور اس کو مان لیتے. اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 437 نکال لیتے ہیں, اور 437 سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو مالک ابن حویرث کی روایت ہے اس میں کیا ہے. پھر آگے انشاءاللہ بات چلے گی. اور یہ آ گیا ہمارے پاس بھائی جان صفحہ نمبر 437, اور 437 پر یہ دیکھیں, یہ میں نے نشانی لگائی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ اگر آپ تعصب سے ہٹ کر آج کا خطبہ جمعہ سنیں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ ہاتھ کٹ تو جائیں گے, یہ بازو کو توڑنے والا توڑتے دوئے, لیکن کبھی بھی آپ رفع الیدین کا انکار نہیں کریں گے. میرا یقین ہے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں جو میرے بھائی آج کے اس خطبہ جمعہ کو اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے وہ جمعہ کی نماز کبھی بھی بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں کریں گے. کیوں کہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ کا فرمان سنے اور مانے نا. یہ تو کسی لکھنے والے نے لکھا ہی نہیں, کسی بیان کرنے والے نے بیان کیا ہی نہیں. اللہ کی قسم ہمیں کوئی ان سے لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. ہم تو چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے, وہ بیان ہو جائے. اب اس میں باب ہے باب وضع یدہ الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام تحت صدرہ فوق سرتہ ووضعہما فی السجود علی الارض حذو منکبیہ. تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سینے کے نیچے ناف کے اوپر باندھنے کے اور سجدوں میں مونڈوں کے برابر ہاتھ رکھنے کا بیان.
تو اب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، ادھر انہوں نے مالک بن حویرث سے بھی بیان کی اور وہاں پر وائل بن حجر سے بھی بیان کی، دونوں راویوں سے بیان کی۔ ہم دونوں راویوں سے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں بخاری مسلم کی مالک بن حویرث سے بیان کی، اور یہاں انہوں نے بیان کی مالک بن حویرث سے اور وائل بن حجر سے کہ انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین داخل فی الصلاة قبر احدہ الروات حیال اذنیہ ثم التحف بثوبہ۔ اور یہ روایت مالک بن حویرث سے بھی لے کر آئے ہیں اور وائل بن حجر سے بھی لے کر آئے ہیں۔ اب وائل بن حجر سے پہلے پوچھتے ہیں، وائل بن حجر نے بیان کیا کہ ان وائل بن حجر انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین داخل فی الصلاة، اور آگے کہتے ہیں کبر وصف حمام حیال اذنیہ ثم التحف بثوبہ۔ یہاں تک مولانا نے بیان کر دی، آگے بیان نہیں کی کیونکہ آگے پتا تھا کہ مسئلہ قال الحدیث کا بیان ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ آگے ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما ثم کبر فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ فلما سجد بین کفیہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ دیکھا، صحابی کہہ رہے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اکبر کہا۔ اور اس حدیث کے راوی حمام نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، پھر چادر اوڑھ لی اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ الٹے پر رکھا، اپنے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالے، دونوں کانوں تک اٹھا کر تکبیر پڑھی، اس کے بعد رکوع میں گئے اور بحالت قیام سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا اور پڑھ کر رفع الیدین کیا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آغاز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ چلو ہم نے کہا اب آگے چلتے ہیں، حدیث کی ایک اور کتاب لیتے ہیں، کیا نام ہے جی؟ سنن ابو داود۔ اب ہم سنن ابو داود کو نکالتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہم 500 جو ہے وہ 44 نکالتے ہیں اور 544 صفحہ پر جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کو میں ابھی سنا دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ اتنی حدیثیں سننے کے بعد بھی اگر کسی کا ایمان تازہ نہ ہو اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے یا اس کے نصیبے میں ہدایت نہ ہو تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ میں نے نشانی لگائی ہے۔ اب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو بیان کون کرتے ہیں؟ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع وقال سفیان مرہ۔ اور یہ روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کس کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ جب بھی نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب سجدے میں جاتے اس وقت رفع الیدین نہ کرتے۔ ہم نے اس سے آگے والی حدیث اس کو بھی پڑھا اور اس کے بعد ہم نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ ہم صفحہ نمبر 550 پہ جاتے ہیں اور صفحہ نمبر 550 ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، دیکھ لیں۔ اب یہاں ہم آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں، اور صحابی کون ہے؟ اور عربی روایت کو میں پڑھوں تو لمبی روایت ہے، اب میں آپ کو صرف ترجمہ سناؤں گا کہ جناب محمد بن عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے صحابہ رسول میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا، اور ان میں ابو قتادہ بھی تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ ابو حمید ساتھی 10 صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور پھر آگے لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اچھا بیان کرو، ہمیں سناؤ وہ کون سی نماز تھی۔ اب ابو حمید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے
تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح ٹک جاتی، پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے، اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے، اعتدال و سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو زیادہ جھکاتے نہ اوپر اٹھاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر آ جاتے، خوب اعتدال و سکون سے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، زمین کی طرف جھکتے، سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے دور رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے، اپنے بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بایاں پایاں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت کے لیے ایسا ہی کرتے، پھر جب دو رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جیسے نماز کے شروع کے وقت رفع الیدین کرتے، پھر بقیہ نماز اسی طرح کرتے، جب اس میں سجدہ میں ہوتے، جب جس میں سلام کہنا یا تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے، بائیں شرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ سب صحابہ نے جب یہ نماز سنی تو کہنے لگے صدقتا صدقتا صدقتا، اے ابو حمید سعدی ہم سب آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، یہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہائے ہائے اب بھی اگرچہ مگرچہ آئے تو مرضی آپ تھی، کہتے ہیں یہی 10 صحابہ نے کہا کہ یہی نماز کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ کب انہوں نے پڑھ کر ان کو دکھائی؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ اگر رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا تو ابو حمید سعدی نے کیوں کیا؟ اگر ابو حمید سعدی نے کیا تو 10 صحابہ نے روکا کیوں نہ، ٹوکا کیوں نہ، اس کی تصدیق کیوں کر دی؟ اصل میں جو عقیدہ صحابیوں کا ہے وہی وہابیوں کا ہے، صحابی بھی رفع الیدین کرتے تھے، وہابی بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ چلو آگے چلتے ہیں، یہ آگے حدیث کی کتاب آگئی، اس کا نام کیا جی؟ سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ۔ اب ہم اس کو نکالتے ہیں، سنن ابن ماجہ سے ہم دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہم 54 پہ آتے ہیں، اور صفحہ نمبر 54 پہ کیا لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں۔ ہائے ہائے، یہ روایت بھی آپ پڑھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں، آپ بھائی دیکھ لیں، اس میں بھی باب ہے، اور باب ہے رفع الیدین اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا۔ اور یہ حدیث وہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ انہوں نے بیان کیا، اور کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تو نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے، لیکن سجدوں میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرتے۔ چلو جی آگے چلتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سنن نسائی۔ اب سنن نسائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیا اس میں بھی ہے؟ جی آ جائیں جی، سنن نسائی کو ہم کھولتے ہیں، صفحہ نمبر 454 پہ ہم جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شاید میری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو، شاید آپ کی زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو، لیکن اس کو زندگی کا آخری سمجھ کر جو ہے وہ سننا اور سنانا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عمر جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا، شاید اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے، شاید کہ اس جمعے کے بعد اللہ ہمیں مہلت نہ دے، لیکن کاش کہ ہماری زندگی میں وقت نہ آئے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ہم رفع الیدین کا انکار کریں۔ اب صفحہ نمبر 454 پہ آتے ہیں، اور 454 صفحے پہ جو روایت ہے وہ کون سی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس میں روایت ہے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام نے کس طرح کیا اور کس طرح کرنے کا حکم دیا، اور اس میں بھی صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا آغاز کرتے اور جب بھی سجدے رکوع میں جاتے، جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رفع الیدین، یعنی ہمیشہ، کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ اس میں ہمیشہ کے لفظ دکھاؤ، لفظ جب آ گیا تو سمجھو مسئلہ جب بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ لیں، یہ آگے کتاب آ گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جامع ترمذی، یہ جامع ترمذی ہے۔ اسی کتاب سے مولانا نے ایک روایت بیان کی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جی دیکھیں اس میں عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور اس میں صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی پوسٹ مارٹم ابھی کرتے ہیں، صفحہ نمبر 205 پہ جاتے ہیں اور صفحہ نمبر 205 پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، اور یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ
دیکھ لیں، یہ سنن جامع ترمذی ہے، اور جامع ترمذی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس میں باب ہے، کون سا باب ہے؟ باب رفع الیدین عند رکوع، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کے بیان میں۔ ان سالم ان ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع، کہ یہ عبداللہ بن عمر سے ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا آغاز کرتے رفع الیدین کرتے، جب بھی سجدے رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور سجدوں میں جاتے رفع الیدین نہ کرتے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ موطا امام محمد۔ یہ کون ہے موطا امام محمد کے لکھنے والے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام محمد۔ اب امام محمد کیا لکھتے ہیں؟ ہم موطا امام محمد کھول لیتے ہیں، صفحہ نمبر ہم اس کا 68 نکال لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 68 پہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ نشانی لگائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ تو ان کی کتاب ہے نا، ان کے لکھنے والے امام ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اخبرنا مالک حدثنا زہری عن سالم ابن عمر ابن عبد اللہ ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع رأسه الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا زہری سے، زہری کہتے ہیں ہم نے بیان کیا سالم سے، سالم کہتے ہیں ہم نے بیان کیا اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا آغاز کرتے، جب بھی رکوع جاتے، جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ چلو ہماری نہیں مانتے تو چلو آپ آگے آ جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے موطا مالک۔ یہ کون ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ ہے، یہ مدینے کے امام ہیں، یہ مدینے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ کون ہے؟ یہ امام محمد کے استاد ہیں۔ اب ہم امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے رفع الیدین کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 136 کا نکال لیتے ہیں۔ اس پر کیا ہے میرے بھائی؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، ہم نے سنبھال کے رکھی، ہم آپ کو دکھائیں گے، کتابوں سے پڑھ کے سنائیں گے۔ ہم PDF کتاب نہیں لے کر آئیں گے، ہم کمپیوٹر سے جو ہے وہ پرنٹ نکال کے نہیں دکھائیں گے، اصل کتابوں سے عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اللہ کی توفیق رحمت سے اور اللہ کے فضل سے۔ یہ لیں جی، یہ کتاب ہے موطا امام مالک، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے صفحہ نمبر 136 پر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے اپنے دونوں کندھوں تک رفع الیدین کرتے، جب بھی رکوع کرتے، جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے اسی طرح رفع الیدین کرتے، اور سجدوں میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرتے۔ اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق ملتا ہے کہ جب تک کسی حدیث کو پڑھ لیتے، جب تک اس کے اوپر عمل نہ کرتے اتنی دیر تک اپنی کتاب میں لکھتے ہی نہ، جب تک اس پر عمل نہ کرتے اتنی دیر۔ تو امام مالک نے یقینا پھر عمل تو کیا، تو عمل کے مطابق پھر امام مالک نے بھی رفع الیدین کیا۔ چلو آگے چلتے ہیں، لیں جی یہ لے لیں، چلو اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جز رفع الیدین کتاب ہے، یہ جز رفع الیدین کتاب ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب میں ساری حدیثیں رفع الیدین کرنے کی ہیں اور صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں امام بخاری لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک ایسا صحابی نہیں جس نے رفع الیدین رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نہ کیا ہو۔ لو جی چلو اب آگے چلتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں جی۔ ہمارا ایک علاقہ جہاں میں خطیب رہا ہوں، ضلع کا نام ہے پاک پتن، وہاں پر ایک دربار ہے اور وہاں پر ایک دروازہ ہے جس کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، بابا فرید کا دربار ہے۔ یہ لیں جی، یہ کتاب ہے جی بابا فرید کی۔ او بھائیو کسی کی تو مان لو، کسی کی تو مان لو۔ کہتے پیروں کا ہم نہیں مانتے، ولیوں کا ہم احترام نہیں کرتے۔ یہ کتاب ہے جی بابا فرید کی، فارسی میں کتاب ہے، اس کو چیک کر لیں۔ یہ لیں جی، یہ اس کا مین لے لیں آپ، یہ جواہر فریدی ہے۔ ہو سکتا ہے مولانا تو مولانا کی پوری نسل نے بھی اس کتاب کو نہ دیکھا ہو۔ اور یہ کس نے لکھی ہے؟ اس کو لکھنے والے جو ہیں ان کا نام ہے علی اصغر چشتی۔ یہ کون ہے؟ یہ بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر ان کے پڑپوتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے اس میں بابا جی کی زندگی کے احوال لکھے ہیں۔ یہ کب لکھی ہے؟ یہ جب چھپی تھی اس سے 300 یعنی آج سے 384 سال پہلے لکھی تھی۔
کتنے سال؟ 384 سال پہلے لکھی گئی. اور اس کتاب کا جب کہتے ہیں میرے لکھنے کا پروگرام بنا تو میں نے کہا بطور تبرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احکام لکھ دوں، آپ کی کچھ فضیلت لکھ دوں. کہتے ہیں میرے دل میں آیا پھر کیوں نہ ہو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لکھ دوں. تو اللہ کی قسم اس کتاب میں انہوں نے رسول اللہ کی نماز لکھی اور اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کرتے تھے. امام الانبیاء کا طریقہ ہے نماز، امام الانبیاء کا طریقہ ہے نماز. چلو جی آگے چلتے، کہیں گے جی یہ چھوٹا پیر ہے، یہ تو کل پیدا ہوا تھا. اس سے آگے چلے جاتے ہیں بھی ہم آپ رخ کرتے ہیں بغداد کا، وہاں پر جاتے ہیں. وہ سرکار جن کے نام پہ ٹھنڈی اور میٹھی کھیر مولانا کھاتے ہیں، جن کا نام ہے پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی. لو جی بھائی یہ دیکھ لیں جی کتاب، نام کیا ہے؟ بنیت الطالبین. یہ نہ بعد میں کہہ دینا آپ نے لکھی ہے. یہ نیچے لکھا ہوا ہے ادیب شہیر حضرت شمس صدیقی دامت برکاتہم العالیہ بریلوی. یہ بریلوی صاحب ہیں جی اس کا ترجمہ کرنے والے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ پیر صاحب کی نماز پوچھتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی ہمارے جو اولیاء وہ غیب بھی جانتے تھے، ہر چیز ان کے سامنے معلوم تھی، تو رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، یہ علم کیوں نہیں پیر صاحب کو ملا؟ اگر منسوخ ہو گیا تو پیر صاحب نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اب ہم اس کتاب سے دیکھتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں. صفحہ نمبر اس کا ہم 50 نکالتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ لیں جی، یہ اس کا صفحہ نمبر 50 ہے. یہ لیں بھائی کو جگہ دیں بھی بیٹھنے کے لیے، ساتھی تھوڑے سے آگے ہو جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ان کو یہاں جگہ دیں، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا کر دے. تو یہ دیکھ لیا آپ نے، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ حیات نماز، نماز کی حیت کفیت. اور کہتے ہیں نماز کی حیت 25 ہیں. کتنی ہیں پیر صاحب لکھ رہے ہیں؟ 25 ہیں. نماز کی حیت ان 25 امور کا تعلق ہے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا. یہ لیں جی بھائی. چلو جی آگے حدیث کی ایک اور کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا نام کیا ہے؟ المشکات المصابی. المشکات سے ہم دیکھتے ہیں مشکات میں کیا ہے. صفحہ نمبر 392 ہے اور 99 ہے. صفحہ نمبر 392 ہم نکال لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کون سی حدیث ہے اور کون سی حدیث لے کر آئے ہیں. یہاں پر یہ الفصل الثانی ہے اور اس میں یہ روایت ہے. کون سی روایت ہے؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ والی، جو میں نے آپ کو سنن ابو داؤد سے سنائی تھی کہ 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے انہوں نے رفع الیدین اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا. چلو یہ لیں. اب آگے چلتے ہیں ہم جی. کہتے ہیں جی چاروں ائمہ برحق، چاروں ائمہ برحق. اور ہم کہتے ہیں ایک طرف برحق بھی کہتے ہو، دوسری طرف ان کے عمل کا رد بھی کرتے ہو. کیسے افسوس کی بات ہے، ایک طرف ہے سب برحق بھی کہتے ہیں اور دوسری دفعہ عمل کا انکار بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے مسند احمد. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا کہ جن کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہو گئے تھے. یہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا اور یہ بڑے امام ہیں. یہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے صفحہ نمبر 172 اور 165 پہ کچھ مسئلے لکھے ہیں نماز کے. ہم ان میں سے کوئی ایک آدھ آپ کو سنا دیتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے اور وقت زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ لیں جی، یہ آ گیا ہے صفحہ نمبر 164 اور 65. اور یہاں پر بھی انہوں نے کس حدیث کو بیان کیا ہے؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے 10 صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی اور اس میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کیا. یہ لیں. کوئی بچ گئی حدیث کی کتاب؟ جو بچ گئی انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کر دیں گے. لیکن جس نے ماننا ہوتا ہے عمل کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اپنا رخ پلٹتے ہیں. وہ ذمہ داری ہے ہماری پلٹنا. کیوں کہ مولانا نے، لو جی ایک کتاب اور رہ گئی تھی، یہ بھی آپ کو میں دکھا دوں. یہ اثار السنن ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ علامہ نیموی حنفی کی ہے. یہ بھی حنفی عالم دین ہے. انہوں نے بھی صفحہ نمبر 81 82 اور 129 پر کیا لکھا ہوا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جی. صفحہ نمبر 129 اس کا نکال لیتے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك اذا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد.
اللہ اکبر. وہ بھی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع نماز کا آغاز کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. جب سجدوں کے درمیان میں یا سجدوں میں جاتے ہو رفع الیدین نہ کرتے. چلو آگے دیکھ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں بھی مولانا آپ نے صرف یہی لکھا کچھ اور بھی لکھا ہے؟ تو ان سے اور بھی پوچھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باب رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام و بیان مواضعہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے جو نبی علیہ السلام کا رفع الیدین بیان کیا، رواہ الشیخین. اگر چیک کرنا تو بخاری مسلم میں دیکھ لیں، وہ ہم آپ کو پہلے ہی دکھا چکے ہیں. چلو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہے میرے ہاتھ میں سلسلہ صحیحہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ہیں امام البانی رحمہ اللہ. انہوں نے صحیح حدیث کو جمع کیا ہے. تو وہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ میں نے نشانی لگائی ہے. وہ یہاں پر لکھتے ہیں کس سے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رفع الیدین کرنے پر 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. چلو آگے چلتے ہیں جی. یہ بھی ایک کتاب ہے جی، اس کا نام ہے التخلیص الحبیر. یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا تھا، حافظ الدنیا کہا جاتا تھا. انہوں نے صفحہ نمبر 218 پر کچھ لکھا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اور وہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کو کہاں سے لیتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں. یہ لیں جی، یہ میں نے یہاں پر نشانی لگا دی ہے. اور یہ نشانی کیوں لگائی ہے؟ یہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا. ہم نے کہا جی آپ کو ہمیشہ دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھ لیں حدیث ابن عمر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ متفق علیہ بزیادۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك فقال سمع الله لمن حمده. زاد البہقی فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ رفع الیدین کرتے کرتے آپ اللہ سے جا ملے. کس سے جا ملے؟ اللہ سے جا ملے. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ فی حدیث زہری سالم عن ابیہ ھذا الحدیث عندی حجہ علی الخلق. کہتے ہیں اللہ کی مخلوق واسطے دے ہی حجت ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. ہم نے کہا عبداللہ بن عمر کا ہی نام لیتے ہو، ایک ہمارے وہ بھی ہیں جن کا نام لینے سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی، جن کا نام صدیق ہے رضی اللہ. ان سے بھی کچھ بیان کر دو. انہوں نے کہا یہ لیں، یہ دیکھ لیں. وہ آگے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری نماز پڑھی، مسجد نبوی میں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا. چلو آگے چلتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب مولانا نے ایک دلیل دی. وہ کہتے تھے کہ جی رفع الیدین جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے پوچھا بھی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم سے میں ثابت کر دیتا ہوں. ہم نے کہا بھی قرآن آ جائے اور ہم مانے نا، یہ تو لکھنے والے نے لکھا ہی نہیں. کہتے ہیں جی قرآن کے اندر 18واں پارہ. ہم نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں جی اس میں سورۃ المومنون. ہم نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں جی اس کی پہلی آیات ہے. ہم نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں جی ان آیات کو پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں سنا دو. ہم نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر دو. ہم نے کہا یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے، وہ جو نماز میں خضوع کرتے تھے. کہتے ہیں اس کی تفسیر بھی کبھی پڑھی ہے؟ ہم نے کہا مولانا آپ بیان کر دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں جی عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اب مفسر قرآن عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا کس تفسیر میں بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تفسیر کا نام ہے کہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. یہ تنویر المقباس عبداللہ بن عباس کی تفسیر اس میں بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہاں سے آپ پڑھ کر دیکھ لیں. ہم نے کہا چلو آپ کے پاس نہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں. وہاں پر لکھا ہوا ہے الذین فی صلاتہم خاشعون مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. کہتے ہیں وہاں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دونوں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یعنی نماز کا مطلق نام لیا کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں نعرہ حیدری. ٹھیک ہو کوئی بات نہیں، آپ کا آقا بھی آپ نعرہ لگا لیں. ہم تو جمعے میں نہیں لگاتے. آپ نے لگا لیا جی لگا لیا. ہم نے کہا سنا لیا؟ کہتے سنا لیا. ہم نے کہا کاش
آپ نے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے. میں نے کہا کس کس کو پڑھا ہے؟ کہتے سب کو پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ کی زمین پر جو سب سے پہلا بریلوی تھا اس کو پڑھا؟ کہتے جی پڑھا ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا نام ہے جی احمد رضا خان بریلوی. بہت بڑے عالم دین ہیں. میں نے کہا چلو احمد رضا خان بریلوی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کیا بتاتے ہیں کہ واقعی یہ تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر کی ہے؟ انہوں نے رفع الیدین سے منع کیا. کہتے پوچھ لو. ہم نے کہا کہاں سے پوچھیں؟ کہتے مزہ تو یہ کتاب ہماری ہو. ہم نے کہا کتاب بھی تمہاری ہوگی, ورق بھی تمہارا ہوگا, چھاپنے والے بھی تمہارے ہوں گے, لکھنے والے بھی تمہارے ہوں گے, لیکن پڑھ کر سنانے والے ہم ہوں گے. پڑھ کر سنانے والے ہم ہوں گے. کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہو احمد رضا کون ہے؟ میں نے کہا جی جانتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی شخصیت کیسی تھی؟ میں نے کہا جی ہم نے پڑھا. کہتے ہیں کہاں پڑھا؟ ہم نے کہا ان کی کتاب احکام شریعت میں پڑھا. کہتے ہیں احکام شریعت کا صفحہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا صفحہ نمبر 26 پہ پڑھا. کہتے وہ کیا تھے؟ ہم نے کہا آپ نے لکھا ہے قول حق کے لہجہ میں وہ حق نہیں تھے, حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کر لی گئی. لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علماء عرب و عجم کو اعتراف ہے کہ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلہ یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ پوری زندگی میں نہ زبان سے نہ قلم سے ایک نقطہ برابر بھی انہوں نے خطا نہیں کی. کیا کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب نے ساری زندگی میں اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے ایک نقطہ برابر بھی خطا. ہم کہتے ہیں ہم یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, آپ کی مرضی جواب آپ نے دینا ہے, لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے کائنات میں ایک ہی زبان ہے, ایک ہی قلم ہے, جس سے ایک نقطہ برابر خطا نہ ہو. وہ آمنہ کے لال ہیں, عبداللہ کے در یتیم ہیں, حسن و حسین کے نانا ہیں, اور علی کے جو ہیں وہ سسر ہیں, صدیق کے جو ہیں وہ دماد ہیں, عمر فاروق کے دماد ہیں, کائنات کے امام ہیں, اور شیمہ کے ویر ہیں, اور رحمت للعالمین ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو ایک ہی دنیا میں نظر آیا جن کی زبان سے یا قلم سے کبھی ایک نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہوئی. کہتے ہیں آگے کیا لکھتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ ہی من یشاء, یہ اللہ کا فضل جس کو عطا کر دے. ہم نے کہا جی بالکل انہی کو دینا تھا, اس سے پہلے تو کسی کو نہیں دیا. چلو آپ کی مان لیتے ہیں. یہ آپ سن لیا کہ مولانا احمد رضا خان کے متعلق ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی زبان اور قلم نے ایک نقطہ برابر بھی خطا نہیں کیا. ہم نے کہا جی بالکل ہم جانتے ہیں. کہتے ہیں ان کی کتاب بھی ہے آپ کے پاس. ہم نے کہا جی الحمدللہ آپ کے پاس ہو نہ ہو ہمارے پاس تو ہے. کہتے کیوں رکھی تھی؟ ہم نے کہا آپ کو پڑھ کر سنانے کے لیے رکھی تھی. کہتے ہماری کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں آپ کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں. کہتے پھر سناؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جی اٹھاتے ہیں, اور فتاوی رضویہ ہے, اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہے. کہتے ہیں اچھا جی جلد نمبر 29 نکالیں. ہم نے کہا جی یہ لیں. ہم نے جلد نمبر 29 نکال لیا. کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں اس کا صفحہ کیا ہے؟ ہم نے کہا صفحہ نمبر 396 ہے. کہتے ہیں اچھا 396 صفحہ میں پڑھ کر سنائیں. ہم نے کہا پہلے اس کا دیدار کر لیں, زیارت کر لیں کہ حضرت نے لکھا کیا. کہنے لگے جی دیدار کرا دی, آپ پڑھ کے سنائیں. کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر عبداللہ بن عباس, یہ نیچے پڑھی ہوئی ہے. یہ تفسیر کون سی تفسیر؟ یہ تفسیر جس کا نام ہے عبداللہ بن عباس, جس کو پچھلے جمعے میں ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا تھا اور اس کا سہارا لے کر رفع الیدین کا انکار کیا تھا. جنہوں نے شروع کیا تھا ان کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے کہا اچھا یہ تفسیر ہے اس کی ہے. کہتے جی ہم نے کہا اب دونوں میں سے ایک گیا. اب دونوں میں سے ایک گیا, یا یہ گیا یا وہ گیا, یا اس نے جھوٹ بولا یا اس نے جھوٹ بولا, یا اس نے ڈنڈی ماری یا اس نے ڈنڈی ماری. کہتا ہے نکالو گے کیا؟ ہم نے کہا ابھی نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں کیا دکھاتے ہو؟ ہم نے کہا جی سن لیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر جو میرے ہاتھ میں ہے منسوب بس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے, نہ ان کی کتاب ہے نہ ان سے ثابت. مولانا احمد رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ کتاب عبداللہ بن عباس کی نہ یہ ثابت. تو جب ان کی کتاب ہی ثابت نہیں تو رفع الیدین کو چھوڑنا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ ہم نے کہا اچھا کیوں, وجہ کیا ہے ان کی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس میں ایک علت ہے. ہم نے کیا علت ہے؟ کہتے ہیں اس میں ایک سند ہے. وہ بیان کرنے والوں کی جو سند ہوتی ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, دیکھ لیں آپ. یہ لیں جی, یہ سند کے اوپر بھی میں نے نشانی لگا دی. یہ دیکھیں, اللہ کا فضل, اللہ کا احسان ہے. میری جماعت مجھے اچھا خاصا وظیفہ دیتی ہے, لیکن اس مہینے کے سارے وظیفے سے میں نے یہ کتابیں خریدی ہیں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رضا کے لیے. کیوں اس لیے خریدی ہیں کہ کسی میرے ایک بھائی کو راہ راست مل گیا تو انشاءاللہ ان پیسوں کے بدلے میں جنت کا محل مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اس کی سند ہے, اور اس کی سند جو ہے اس میں یہ راویان ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کی سند ہے. ہم نے کہا کون سی ہے؟ کہتے ہیں یہ بس سند محمد بن مروان. ایک راوی کا کیا نام ہے؟ محمد بن
مروان، دوسرے کا نام ہے انل قلبی، کہ اس کا نام ہے قلبی، تیسرے کا نام ہے ابی صالح، اور آگے لکھتے ہیں ابی صالح مروی ہے۔ ائمہ دین اس سند کو فرماتے ہیں، ائمہ دین اس سند کے متعلق فرماتے ہیں یہ سلسلہ ایک کذب ہے، یہ جھوٹوں کی سند ہے۔ مولانا محترم، ہمارے مقابلے کے لیے آپ جھوٹی سند لے کر آگئے، ہمیں جواب دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ کیا کنہوں نے لکھا ہے کہ یہ سند جھوٹی ہے؟ کس نے لکھا میرے بھائیوں؟ تو یہ کتاب کس نے لکھا ان کی؟ نہیں ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے۔ کہتے ہیں جی ایک ہی والا کافی ہے۔ ہم نے کہا مولانا ایک کو آپ مانتے نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور بھی کوئی ہے؟ ہم نے کہا جی اور بھی ہے، کیونکہ ہمارے بھائی جو دیوبند ہیں وہ بھی بعض دفعہ رفع الدین پہ باس مباحثہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ فتاوی عثمانی ہے، اور ان کا نام لکھنے والے جسٹس تقی عثمانی ہے، اور کن کے ہیں؟ یہ شبیر احمد کے بیٹے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھ لیتے ہیں اس سند کے متعلق کیا لکھتے ہیں، اس تفسیر کے متعلق کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا اس کے نکالتے ہیں سند، اور سند نکال کے ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 215 ہے۔ ہم نے صفحہ نمبر 215 نکالا، ہم نے کہا لو جی یہ آگی سند، یہ آگی سند کس روایت کی بات چل رہی ہے؟ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی بیان کرنے والے نے بیان کی تھی کہ انہوں نے اللہ زینہم فی صلاتہم خاشعون کی جو تشریح میں تفسیر میں لکھا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں رہے عبداللہ بن عباس سو اگرچہ وہ بالاتفاق مفسرین کے امام ہیں، لیکن اول تو ان کی تفسیری کتاب شکل میں کسی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں۔ آگے لکھتے ہیں آج کل تنویر المقباس، آج کل تنویر یہ نام اوپر یہی ہے نا، آج کل تنویر المقباس جو ہے کہ نام سے جو نسخہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، اس کی سند نہایت ضعیف ہے، کیونکہ یہ نسخ محمد بن مروان السدی صغیر عن القلبی عن ابی صالح کی سند سے ہے۔ اس سلسلہ سند کو محدثین نے سلسلہ الکذب قرار دیا، جھوٹوں کی سند قرار دیا۔ لو جی وہ کہتے ہیں جی بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ ہم نے کہا جی اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کس نے لکھا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کن نے لکھا ہے؟ ہم نے کہا ان کا نام ہے، بہت بڑے امام ہیں دیوبند کے، مولانا سرفراز خان صفدر گکھڑوی گجرانوالا کے، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر۔ کہتے ہیں انہوں نے کس میں لکھا؟ ہم نے کہا کتاب کا نام ہے ازالۃ الریب فی مسألۃ علم الغیب، لیکن وہ اس وقت یہاں میرے پاس موجود نہیں، کیونکہ 2 کتابیں میری گھر رہ گئی تھی، نہیں آ سکی۔ کسی نے دیکھنا ہو تو منگوا کے میں دوں گا۔ اگر اس کتاب میں یہ بات نہ ہو تو بلو کی چوک میں کھڑے کر کے میری گردن کو تن سے کاٹ دینا، میرا خون آپ کو معاف ہے، اگر یہ بات نہ ہو۔ اب سرفراز خان صفدر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قلبی کا حال بھی سن لیجئے، اس روایت میں راوی ہے نا قلبی، کہتے ہیں قلبی کا حال بھی سن لیجئے، اور سدی اس مقام پر الصغیر ہے، اور اس کا حال بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ قلبی کا نام محمد بن الصائب بن بشیر ابو النضر القلبی ہے۔ امام معتمر بن سلیمان نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کوفہ میں 2 بڑے بڑے جھوٹے تھے۔ کوفے میں 2 بڑے بڑے، سب جھوٹے نہیں تھے، سب جھوٹوں کو اکٹھا کیا جائے اور سب کی مردم شماری کی جائے، ان میں سب سے بڑے 2 جھوٹے تھے۔ ہم نے کہا وہ کون سے تھے؟ وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک قلبی تھا، دوسرا سدی صغیر تھا۔ مولانا رفع الدین چھڑوانے کے لیے یہ آپ کو جھوٹے لوگ ہی ملے ہیں؟ جب صحابہ کا احترام نہیں کرو گے پھر جھوٹوں کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں، امام یحییٰ بن مہدی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت بالکل ترک کر دیں، اس کی روایت کو نہیں لینا۔ اور امام ابن مہدی فرماتے ہیں کہ ابو جزا نے فرمایا کہ میں نے اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ قلبی کافر ہے۔ قلبی کیا لکھا؟ قلبی کون ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ ہم نے نہیں لکھا، ازالۃ الریب کے اندر لکھا ہے مولانا سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب نے، قلبی کافر ہے۔ تو میرے بھائیوں، روایتیں مومنوں سے لینی چاہیے، کافروں سے نہیں لینی چاہیے۔
اہل ایمان سے لینی چاہیے، کافروں سے نہیں لینی چاہیے۔ کافروں کو کیا رب العزت سے وہ کریں یا نہ کریں۔ آگے لکھتے ہیں وہ وجہ کیا ان کے کافر ہونے کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے میں نے بھی ان سے یہی سنا ہے کہ اشہد انہ کافرون، کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے کسی کام میں، آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، جب وحی لے کر آئے قریب سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل کو جلدی تھی، وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے جناب علی کو وحی لے کے چلے گئے۔ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جبریل کائنات کے امام کو چھوڑ کر کسی اور کے سینہ پر اللہ کو وحی دے کے چلے جائیں؟ جس کا یہ عقیدہ آپ اس سے یہ روایتیں لیتے ہو، اور وہ کہتے ہیں مولانا بھائیو دوستو اللہ کی قسم کتابوں کا انبار ہے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ان کی ضرورت نہیں۔ ہم اتنی بات کہتے ہیں، اتنا کچھ بھی سننے کے بعد اگر کسی کو ہدایت نہیں آنی، وہ پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لے پھر بھی اس کو ہدایت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے جو بیان کیا پوری ایمانداری سے بیان کیا، اللہ کی توفیق رحمت سے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو چھوٹے بڑے اختلافات ہیں، ہمارے جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں، اللہ ہم کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔